الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، سب سے پہلے پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار کائنات فخر موجودات ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس بنا میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذالک بس اسی پر، انہی چیزوں پر، فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوشیوں کا اظہار کرے، انہیں خوش ہونا چاہیے ان چیزوں پر، یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوش ہونا چاہیے لوگوں کو. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے وہ ساری چیزوں سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں. جو کچھ ان کی دنیاوی سرمایہ پونجی ہے، جو کچھ املاک ہے، ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا، فرحت کا، مسرت کا، شادمانی کا اظہار کرے. یہ سورہ یونس سے اس کی آیت نمبر ہے 58. اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دے رہا ہے، گرچہ کہ یہ امر استحبابی ہے، یعنی یہ حکم جو ہے وجوب پر دلالت نہیں کرتا، یہ استحباب ہے، مستحب ہے. جو خوشی کا، فرحت کا، مسرت کا اظہار کرے گا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی خوشی اور فرحت مسرت کا اظہار نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہے. یہاں پر امر استحباب کے لیے ہے، مستحب ہے، یہ عمل واجب نہیں ہے. الغرض معزز حاضرین اکرام، قرآن مجید میں متعدد آیات بینات ایسی ملتی ہے جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ان کی یوم ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات اور ان کے فضائل اور ان کی شان اور ان کی عظمت اور رفعت سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. پورے قرآن میں آپ کو متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام
کے تذکرے ملیں گے اور ان کے معجزات ملیں گے، ان کی قوم کے واقعات ملیں گے۔ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے، اور ان کی ولادت پر اور وفات پر اور بعد الممات یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور سلامتی ان پر نازل ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ مریم میں کل کی نشست میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آج بھی ان آیات کو ہم آج کے درس میں شامل کریں گے۔ آج کا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز اور عدم جواز پر قرآن و حدیث کے دلائل رکھیں گے۔ اب اس کے بعد جس کی مرضی چاہے وہ جشن ولادت منائے، جس کی مرضی چاہے وہ جشن ولادت نہ منائے، کسی سے کوئی گلہ یا شکوہ یا شکایت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث میں یہ واضح طور پر دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت پر، ان کی ولادت پر خوشی اور فرحت و مسرت کا اظہار کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور خود انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت کریمہ بھی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں مفسرین اکرام لکھا ہے، جس میں بہت سارے مفسرین لکھے ہیں، میں صرف ایک ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تو ہر ایک پر واضح ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آیا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے، تم نقصان اٹھانے والے بن جاتے۔ تو قرآن کے دیگر آیات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور فضل ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا تمہاری دنیا کی سارے سرمایہ پوچی سے بہتر ہے۔ اب دوسرے جو مقامات پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے میلاد کے تعلق سے آیا ہے اس کو ہم شامل کر لیں گے، اس کے بعد احادیث مبارکہ سے میلاد کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو اعتراضات ہو سکتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے جو دلائل ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اعتراضات یہ ہوتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا حضور نے منایا، کیا صحابہ نے منایا؟ 300 سال تک نہیں منایا گیا، یہ بعد کے لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے، لہذا یہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں واضح طور پر حدیث شریف ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت، ہر نیا کام دین میں نیا کام، دنیا میں نہیں، دین میں نیا کام یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے جو معترضین اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں فلاں۔
تو اس چیز کو بھی ہم واضح کریں گے کہ بدعت ہے یا نہیں، بدعت ہے تو پھر بدعت کیسی ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت کریں گے۔ پہلے وہ ذکر لے لیں گے جس میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے آئے اور ان کے میلاد کا ذکر ہوا، تو اس کو ہم پہلے شامل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر بدعت کا مفہوم کیا ہے، بدعت کا تصور کیا ہے اسلام میں، اس کو رکھیں گے۔ جو ان کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو شامل کریں گے، پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے دلائل دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میلاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اہل عرب، یہ تو عجم ہے، ہندوستان ہے، اہل عرب نے میلاد کے اوپر ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں۔ ابھی ایک چیز دیکھ رہا تھا، جہاں پر ایک میسج آیا واٹس ایپ پر جس میں ایک نہیں دو نہیں 450 کتابوں کے حوالے دیے گئے اور مصنفین کے نام ذکر کیے گئے اور کتابوں کا نام ذکر کیا گیا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر لکھے گئے۔ کتنے؟ 450، اور بہت ساری کتابیں، یہ صرف جمع کیے گئے 450 کتابیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عرب کی کتاب ہے، اس میں بعض عجم کی بھی ہے لیکن زیادہ تر عرب کی کتابیں۔ تو اہل عرب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے قائل ہی نہیں بلکہ وہ خود مناتے بھی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ میلاد النبی صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں منایا جاتا ہے، یہ جہالت ہے، یہ دنیا سے ناواقفی ہے یا تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ دبئی میں حکومتی سطح پر سرکاری طور پر چھٹی دی جاتی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الغرض اہل عرب بھی زمانے قدیم سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 50-100 سال پرانا ہے، 50 سال 70 سال پرانا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شان کے ساتھ منایا جا رہا ہے تقریباً 1100 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ گرچہ کہ ابتدائی زمانے میں بھی منایا جاتا تھا، اس کی یہ شکل نہیں تھی، یہ شکل جو آج کل ہم جس طریقے سے اس شکل پر منا رہے ہیں، جس طریقے سے میک لگا لیا گیا یا اس طریقے سے، میں انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ذکر کروں گا، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہم جس پیمانے پہ جس ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے منا رہے ہیں، یہ تقریباً 1100 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ یہ 100 سال 50 سال 70 سال پرانا نہیں ہے۔ کوئی حوالے دیتے ہیں سعودی عرب کے، وہاں پر نہیں منایا جاتا، وہاں سے تو اسلام نکلا ہے اور وہاں پر یہ نہیں منایا جاتا، تم لوگ مناتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب کی ہسٹری دیکھیں تو 70-80 سال پیچھے چلے جائیں، مکے میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا تھا، مدینے میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا تھا۔ یہ تاریخ سے جو ناواقف ہے ان کے سامنے اگر کہہ لیا جائے تو چلے جائے گا، لیکن جو علم سے واقف ہے، جو تاریخ سے ہسٹری سے واقف ہے، ان کے سامنے یہ جھوٹی باتیں آپ کی نہیں چلتی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے فرمائے، جیسے کہ ارشاد فرمایا۔ پہلے یہ چیز یاد رکھ لیں کہ میلاد النبی میں ہم کیا کرتے ہیں۔ جب اگر یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رہیں گی تو پھر میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے ہر کسی کے سمجھ میں آئے گا۔ میلاد النبی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ اب اس کو ایک طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ ابتدا میں اللہ کے کلام سے ابتدا کیا جائے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہیں۔ آخر میں درود و سلام پیش کرتے ہیں اور شیرینی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔
یہ اجزائے تشکیلی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم میلاد النبی میں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اگر اس میں کوئی اگر ناجائز اور غلط کام کر رہے ہیں تو ضرور ویسی محفل ناجائز ہے، لیکن میلاد النبی تو اپنی جگہ جائز ہے، لیکن جو کام میلاد النبی کے نام پر کیے جا رہے ہیں، ناچ گانا بجانا ڈی جے یہ فلاں فلاں، یہ غلط چیزیں جو حرام ہیں حرام، جو غلط ہے غلط ہے، ہم بھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ جہاں تک میلاد النبی کی محافل کی بات ہے، جہاں تک حضور کی شان کی بات ہے، جہاں تک حضور کی عظمت بیان کرنے کی بات ہے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کی شان سے تو قرآن پورا بھرا پڑا، انبیاء کے تذکروں سے ہوتے پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اب کس بات کا انکار ہوگا تمہیں کہ قرآن مجید جا بجا کھولو، جا بجا دیکھو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ملے گا، انبیاء اکرام کی شان بیان فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ان کے معجزات ذکر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی ولادت و وفات کا ذکر کر رہا ہے رب الجلال، اور ان کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر کر رہا ہے، پھر ان کی ولادت پر وفات پر اٹھائے جانے پر سلامتی نازل ہونے کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر انبیاء کا ذکر کرنے پر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے، تو پھر سردار انبیاء کا ذکر کرنا یہ ناجائز و حرام کیوں کر ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ سورہ انعام ہے، سورہ انعام آیت نمبر 86 اور 87 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ اور یسع علیہ السلام، وَيُونُسَ اور یونس علیہ السلام، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے ساروں کو ہم نے سارے عالم پر فضیلت بخشی ہے، سارے عالم پر ان کو فضیلت بخشی ہے، سب سے ان کا بلند درجہ فرمایا ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آبا، ان کے آبا و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ان کی ذریت اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ان کو ہم نے منتخب کر لیا، چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس ذات کی تعریف ہے، کس ذات پر تعریف کر رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل اور اسحاق کی ولادت پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ بڑھاپے ایک عمر کے بعد اولاد نہیں ہوتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کبر سنی میں بڑھاپے میں جب اولاد دیا اور دو انبیاء کی پیدائش ہوئی، تو اس ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، وہب لی علی الکبر مجھے عطا فرمایا بڑھاپے میں کبر سنی میں اسماعیل کو اور اسحاق کو۔ تو یہاں پر اللہ کی تعریف کس بات پر کر رہے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر کر رہے ہیں۔ تو ولادت کا تذکرہ قرآن مجید میں اور آیا، اس پر اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ ابراہیم میں تھا، اس کے بعد پھر سورہ مریم میں ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس کے بندے زکریا نے کیا ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے آہستہ دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دبی آواز میں پکارا۔ کیا پکارا؟ اپنی اولاد کے لیے پکارا کہ والدہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں چلے جانے کے بعد یہ نبوت اور رسالت کا مشین سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تیری توحید کا کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ دبے انداز میں یہ دعا فرمائی آپ نے آہستہ آواز میں، پست آواز میں اللہ
آپ کو اولاد سے کبر صدیق اولاد سے نوازا. یہاں پر بھی اولاد کی یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کی ولادت کا تذکرہ ہے. اگر حضور کی ولادت کا ذکر کرنا ناجائز ہے تو پھر قرآن مجید نے اس کو کیوں بیان کیا؟ قرآن مجید میں انبیاء کی ولادت کا تذکرہ جا بجا ملے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اگر ناجائز ہے تو پھر قرآن مجید میں ایسے 20 مقامات ملیں گے جہاں پر انبیاء کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس پر سلامتی کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میں یہ چھوڑ رہا ہوں بہت ساری آیات، اگر اس کو ہم شامل کرتے جائیں گے تو وقت کافی ہو جائے گا. اصل موضوع کی طرف بھی آنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے عالموں کے لیے حبیب آپ کو رحمت بنا کر بھیجے. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اب یہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے میلاد کی اہمیت، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں. یعنی ولادت عام انسان کی بھی اگر ولادت ہو تو وہ باعث خوشی اور فرحت و مسرت ہے. یعنی عام گھرانے میں، چاہے وہ کسی عالم کے گھرانے میں پیدائش ہو یا کسی غیر عالم کے گھرانے میں پیدائش ہو یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدائش ہو یا کسی کافر مشرک یہودی نصرانی گھر میں پیدائش ہو، کہیں بھی پیدائش ہو تو ایک فطری بات ہے، انسانی طبیعت خوش ہوتی ہے. انسانی طبیعت میں ہے، یہ انسانی مزاج میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ ولادت پر خوشی اور فرحت و مسرت ہوتی ہے. کوئی بھی ولادت پر روتا نہیں، یہ انسانی مزاج میں ہے. تو پھر عام انسانوں کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے، پھر انبیاء کی پیدائش پر خوشیوں کے اظہار سے کیوں منع کیا جاتا؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں کیوں منع کیا جاتا؟ یہ بات عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو ان پر، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا اوپر. زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا. فرشتے نے آ کر بشارت دی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اشارہ تو دے دو. تو فرشتے نے کہا کہ تم 3 دن تک گفتگو نہیں کرو گے، صرف اشاروں سے بات کرو گے. اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ زبان سے بات بلکہ اشاروں سے بات کیا تو سمجھ گئے کہ اب مجھے اولاد ہونے والی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا اور فرمایا کہ یہ نام اب تک ہم نے کسی کا نہیں رکھا ہے، اے زکریا یہ تم اپنے لڑکے کا نام رکھو، یحییٰ نام رکھا. تو یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ان کی ولادت کے ذکر کے بعد وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں، اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ وفات پائے، اور سلامتی ہو جس دن وہ پھر دوبارہ اٹھایا جائے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی ارشاد ربانی ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، وفات پاؤں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور میں جب مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن سلامتی ہو. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اگر ولادت کے دن کا خاص اہتمام نہ ہوتا، خوشی کا موقع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا، کیونکہ قرآن یہ بیکار چیزیں ذکر کرنے کی کتاب نہیں ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرمایا اللہ، اس میں ہر خشک و تر چیز موجود ہے.
اس میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان فرما دی ہے۔ تو اب اس میں کوئی بیکار یا کوئی بے مطلب بے مقصد چیز قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ معنی سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے معانی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے آخر میں، اگر اس کے اسماء الہیہ کی قرآن کی تفسیر لکھتے جائے، ساتوں سمندر کے پانی کی اگر انک بنا دیا جائے اور وہ زمین کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے، تب بھی اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس میں اور 7 سمندر ملا دیے جائے تب بھی قرآن کی شرح اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اتنا یہ معانی کا سمندر اس میں پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا، مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ آپ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ڈر کر ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں دریا میں چھوڑ دیا تھا، ایک کنال میں جا کر پھر وہ فرعون کے ہاتھ ہی لگے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہ صرف ترجمہ سن لیں، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت وغیرہ نہیں سناؤں گا آپ کو، صرف ترجمہ سن لیں۔ یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی میلاد ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی میلاد کا ذکر قرآن مجید میں، اتنا یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی میلاد کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر پھر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی خالق البشر، میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال کھرکھراتی مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ یہاں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر ہے، ولادت کا ذکر ہے۔ میلاد عربی میں پیدائش کو کہتے ہیں، تو ہم بھی حضور کا میلاد ہی مناتے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کی اس میں شان بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم تم پر بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبریں اور فرعون کی خبریں حق کے ساتھ مومن قوم کے لیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ جب تمہیں خوف ہو جائے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تم سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اور تم ڈرو اور گھبراؤ نہیں، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور تم تک لوٹ آنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کو دریا میں ڈالنے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم۔ آل عمران، حضرت عمران کی زوجہ وہ فرماتی ہیں انہوں نے ایک نظر مانی تھی، منت مانگی تھی کہ اگر مجھے لڑکا اگر مجھے اولاد ہو
تو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے رکھوں، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے رکھوں۔ جب ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی۔ انہوں نے نظر مانا تھا کہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے رکھوں، اور عموماً لڑکے مرد حضرات گھر کے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، عورتیں خدمت انجام نہیں دیتی۔ تو آپ تعجب سے کہنے لگی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب انہوں نے لڑکی تولد ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اے بارگاہ مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، یعنی اب یہ لڑکی کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کیسے رکھوں؟ واللہ اعلم بما وضع، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم کیا پیدا کرنے والے ہو، تم سے کیا چیز ولادت ہونے والی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور یاد رکھے کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا۔ عورت کی خوبیاں اپنی جگہ مسلم ہیں، بعض معاملات میں جو خوبیاں عورت کو حاصل ہے وہ مرد کو بھی حاصل نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا مرد عورت کی طرح نہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا نام رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر، یعنی میلاد مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو اب کتنے انبیاء کی میلاد کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ آپ صرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں تو جا بجا اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، ان کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی شان اور ان کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہاں پر کوئی اعتراض نہیں، قرآن پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر امتی ہو کر ہم اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے نبی کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں، تو یہ ناجائز اور حرام کیسے ہو جائے گا؟ پھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر تو ہم سن چکے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی ہم سن چکے ہیں۔ پھر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ ولادت کا ذکر کرنا، میلاد منانا یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور بیوی مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، ان کا میلاد کا ذکر کرتا ہے، ان کی ولادت کا، ان کے میلاد کا ذکر کرتا ہے۔ اردو میں ولادت کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں، یہ کنفیوز نہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ عربی میں میلاد کہا جاتا ہے، اردو میں ولادت کہتے ہیں، اور انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں، پیدائش کا دن۔ تو الغرض ولادت کا ذکر یا میلاد کا ذکر یا برتھ ڈے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی میلاد کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اب اگر میلاد منانا ناجائز ہوتا تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتوں کا ذکر ہی نہیں کرتا، ان کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں کرتا، کرنا جائز ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی میلاد کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ بلد میں ہے لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ مراد ہے۔ وانت حل بهذا البلد، اور یہ شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہوں؟ اے حبیب اس میں تم رہتے ہیں، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ حضور کی موجودگی وہ شہر کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اس لیے رب ذوالجلال حضور کی موجودگی کی وجہ سے میں مکہ المکرمہ کی قسم کھاتا ہوں۔ گرچہ کہ وہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے، بیت اللہ شریف بھی اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ شہر مکہ کو فضیلت میرے حبیب کے وجود کی وجہ سے بھی ہے۔ ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، اور والد کی بھی قسم کھاتا ہوں اور والد نے جو اولاد دیا ہے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ حضور کے والد کی بھی قسم ہے اور حضور کی بھی قسم ہے رب ذوالجلال فرما۔ اب یہاں پر والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے یا آپ کے والد حضرت عبداللہ، اور وما ولد سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رب ذوالجلال خود حضور کی ولادت کی قسم کھا رہا۔ تو ان تمام چیزوں سے
اور ایک بات یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے یہاں پر کہ میلاد منانا یہ شرک نہیں ہے، میلاد منانا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، اللہ تبارک و تعالی ولادت سے پاک ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان وہ پیدا ہونے سے ہی پاک ہے، تو اس کا میلاد کون منائے گا؟ اس کی میلاد کون منائے گا؟ کیونکہ وہ ولادت سے ہی پاک ہے۔ اور یہ جو میلاد منانا ہے یہ کفر و شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے، اس لیے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ خدا ولادت سے پاک ہے، اور ہم حضور کا میلاد کر کے یہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، تو ہم میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تب یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک تو کسی قسم میں بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا میلاد کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میلاد اس کا کیا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور خدا پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اب حاضرین اکرام، یہ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، ان کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کو ناجائز و حرام نہ کہیں، خدا کے لیے نہ کہیں، ہمارے لیے نہیں تو کم از کم خدا کے لیے نہ کہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی میلاد کا قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے۔ اب اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں، عنوان کی طرف آتے ہیں۔ پہلے جو اعتراضات ہو سکتے ہیں ان کا ہم اختصار کے ساتھ رد کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دلائل دیں گے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ میلاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، کیا صحابہ نے منایا، کیا تابعین نے منایا، کیا تبع تابعین نے منایا؟ تو یاد رکھیں یہ بدعت کہنا، کیونکہ بدعت کہا جاتا ہے نئی چیز کو۔ ایک بدعت لغوی ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کوئی بھی نئی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ گاڑی لے لیں، سائیکل لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، یا پلین لے لیں، ٹرین لے لیں، بس لے لیں، یہ بھی بدعت ہے، گرچہ کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، یہ لغوی بدعت میں آتے ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ بدعت جو کہا گیا ہے دوسرا چیز، جو شرعی طور پر دین میں کوئی نیا کام شروع کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اصل جو بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا حدیث شریف میں، کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو اس حدیث شریف کو بنیاد بنا کر جو میلاد نہیں مناتے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں منایا اور تم منا رہے ہو، لہذا کل بدعت ضلالہ، اس حدیث کے مطابق یہ گمراہی کا کام ہے، اور گمراہی کا کام جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو یاد رکھیں ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت یہ گمراہی نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا مفہوم غلط سمجھا ہے سمجھنے والوں نے، جبکہ علماء کرام میں شارحین عظام نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ بدعت کے دو قسمیں ہوتی ہیں، جو ابو داؤد وغیرہ کی حدیث شریف ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث مبارک کا حوالہ دے دوں، یہ غیروں کے سائٹ سے ہی نکالا ہوں یہ حدیث مبارک اور یہ بدعت کا مفہوم، اور ہماری کتابوں سے بھی حوالے دوں گا، لیکن یہ دیگر علماء جو غیر مقلدین وغیرہ ہے جو بدعت کو نہیں مانتے، ان کی سائٹ سے بدعت کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، وہ حدیث شریف امام مسلم نے مسلم شریف میں ہے، اور
امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے یہ حدیث شریف ذکر کیا ہے۔ تو بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب وہ حدیث کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا۔ تو اس حدیث، یہ امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام ترمذی نے یہ حدیث مبارک روایت کی ہے۔ اب اس حدیث مبارک کا مطلب کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو بدعت کا مفہوم واضح ہو جائے گا، بدعت کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ کیا فرما رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو کوئی اسلام میں نیا طریقہ، اچھا طریقہ، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے، فلہ اجرہا، تو وہ جو ایجاد کیا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اور جو کوئی اس کے ایجاد کرنے کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا عمل اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان کے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے، کوئی کمی نہیں آئے۔ جو کوئی اچھا طریقہ ڈالے اس کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر و ثواب ایجاد کرنے والے کو دیا جاتا ہے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اچھا طریقے کے بارے میں۔ اس کے برعکس اگر کوئی برا طریقہ، غلط طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، اور جو کوئی اسلام میں غلط طریقہ ایجاد کرے، برا طریقہ ایجاد کرے، برا طریقہ ڈالے، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، تو اس کا گناہ اس پر آئے گا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور ان سب کا گناہ قیامت تک جتنے لوگ اس غلط طریقے پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس پر آئے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث مبارک امام احمد، امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نیا طریقہ فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے تو اس پر اجر ملے گا، اگر برا طریقہ ہے تو اس پر گناہ ملے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب پھر آگے آ جائے، اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھیں اور وہ حدیث نہ چھوٹنے پائے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث شریف کو ذہن میں رکھے، پھر یہ حدیث ذہن میں رکھے۔ تو ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور یہ حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اچھا طریقہ ایجاد کرے، اچھا طریقہ ڈالے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے عمل میں سے، ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی برا طریقہ ڈالتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ہوگا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ اس کو ہوگا، ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ دو حدیث شریف کو اگر ذہن میں رکھے تو آگے جو چیزیں آپ کو ذکر کی جانے والی ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ تو اب آ جائیے، اب رہا بدعت شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے مختلف اقوال مفسرین اور شارحین محدثین نے بیان فرمائے۔ البدعۃ فی الشرع ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نووی فرماتے ہیں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں ایسا کام ایجاد کرنا جو عہد نبوی میں، یعنی حضور کے زمانے میں وہ کام نہیں تھا، حضور کے زمانے کے بعد کوئی نیا کام شروع کیا گیا تو وہ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں وہ کام نہیں تھا، حضور کے زمانے کے بعد اگر کوئی نیا کام شروع کیا جائے اسلام میں تو وہ بدعت ہے، یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں ما خالف الکتاب والسنہ، ہر وہ کام بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف میں،
قرآن اور حدیث کے خلاف میں جو کام ہے وہ بدعت ہے۔ اب حضرت شیخین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ شیخین کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بدعت کا مفہوم کیا سمجھے، بدعت کسے کہتے ہیں، کیا مفہوم سمجھے ہمیں، ان سے بہتر تو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ بہتر سمجھیں گے کیونکہ وہ صحابہ اکرام ہیں، تو ان سے سمجھتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ الغرض مسیلمہ کذاب یہ ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جنگ ہوئی۔ اس میں بہت سارے صحابہ اکرام، تقریباً 700 حفاظ حافظ قرآن، 700 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ 700 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہو گئے اور مسیلمہ کذاب مارا گیا، وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ اگر ایسا ہی رہا، قرآن مجید جو شکل میں اب موجود ہے، پہلے ویسی شکل میں موجود نہیں تھا، پہلے ویسی شکل میں موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید یہ ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، کپڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ یہ اب جس طریقے سے قرآن مجید ہمارے پاس جمع شدہ شکل میں ہے، ایسی شکل میں نہیں تھا قرآن شریف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب یہ واقعہ پیش آیا کہ 700 حفاظ صحابہ اکرام شہید ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ رسول اللہ، خلیفہ کہا گیا ہے، امیر المؤمنین یہ لقب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، ابھی 700 صحابہ اکرام شہید ہو گئے جو حافظ تھے، اگر ایسا ہی رہا تو یہ جو ہمارا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ ضائع ہو جائے گی جیسا تورات اور انجیل ضائع ہو گئے۔ اس میں چینجز لا لیے گئے، اس میں تبدیلیاں لا لیے گئے۔ اگر ہم قرآن کو ایک کتابی شکل نہیں دیں گے تو پھر اس میں بھی تبدیلیاں لانے کا امکان ہے، یا کچھ چھوٹ جانے کا امکان ہے، یا اس میں کچھ رد و بدل کا امکان ہے۔ لہذا آپ قرآن مجید کو اکٹھا فرمائیے، جمع فرمائیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ میں وہ کام نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کام بدعت ہے جو سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نیا کام ہے، سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا، لہذا یہ بدعت ہوگا نیا کام کرنا دین میں، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلال میں آگے اور فرمانے لگے، اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ کام انجام نہیں دیں گے تو ہمارا قرآن بھی ایسے ہی ضائع ہو جائے گا جیسے کہ یہود اور نصارہ کی کتابیں ضائع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد انشراح قلب ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے۔ اس کے بعد آپ راضی ہو گئے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اب رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا ہے، میں کیسے کروں یہ کام، اس لیے آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن جب بات سمجھ میں آئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر تو آپ مان گئے یہ کام بدعت تو ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا ہے، یہ کام نیا تو ضرور ہے، لیکن یہ کام حکمت سے خالی نہیں ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہے، اسلام کا اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ کام بدعت تو ہوگا ضرور، لیکن یہ کام بدعت حسنہ ہوگا، یہ کام اچھی بدعت ہوگا، یہ کام کرنا بھی باعث ثواب ہے اور یہ کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک اس قرآن سے جتنے لوگ استفادہ کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی۔ ایجاد کرنے والے، جمع کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ثواب ملتے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے بدعت کا مفہوم کیا سمجھا، کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انجام دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا اور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا، اور قرآن مجید یہ آج ہمارے پاس ایسی شکل میں موجود ہے. اگر بدعت کہہ کر اگر چھوڑ دیا جاتا تو یہ قرآن مجید آج تک ہمارے پاس ایسا محفوظ شکل میں نہیں رہتا. ابھی تک پتوں پر یا جھاڑوں کی چھالوں پر یا کپڑوں پر یا چمڑوں میں لکھا ہوا تھا، یا ہڈیوں پر چٹانوں پر لکھا ہوا، ایسا محفوظ شکل میں نہیں ہوتا اگر بدعت کہہ کر چھوڑ دیا جاتا. یہ صحابہ اکرام کی دور اندیشی تھی جو آج ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہے. اسی طرح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رمضان کے دنوں میں ایک رات نکلے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف الگ الگ جدا گانا نماز پڑھ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انی ارى جماعت هؤلاء واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرج معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم. قال عمر نعم البدعه هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک مروی ہے. حضرت ابی بن کعب یہ قرآن مجید کے حافظ تھے. یہ صحابی انہوں نے انہی کی نگرانی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کا اہتمام فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایک رات آپ نکلے رمضان شریف میں مسجد کی طرف، تو لوگوں کو دیکھی کہ مسجد میں ہر کوئی الگ الگ نماز پڑھ رہا ہے، تراویح کی نماز الگ الگ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ کتنا بہتر ہوتا کہ ان سارے لوگوں کو ایک قاری ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو کیا بہتر ہوتا، کتنا اچھا رہتا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا اور سارے مصلیوں کو ان کے پیچھے ان کو امام بنا دیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن تھے ان کو امام بنا دیا اور سارے لوگوں کو مقتدی بنا دیا ان کے پیچھے نماز پڑھ. پھر دوسری رات جب آپ گزرے تو سارے لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب دیکھا تو فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، فرمایا یہ بدعت تو ہے ضرور. حضور نے صرف 3 دن نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، اس کے بعد 27 رمضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں ادا فرمائی. پھر خلیفہ اول کا زمانہ گزرا 2-2.5 سال، کبھی بھی آپ کے دور خلافت میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. عہد نبوی بھی گزر گیا، عہد صدیقی بھی گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی کچھ دور خلافت گزر گیا. اس کے بعد ایسا یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تراویح کی ہوئی نماز کو جماعت کے ساتھ آغاز فرما دیا، جو اب تک علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے. پھر جب دوسری رات آپ گزر رہے تھے، کچھ صحابہ اکرام نے جب کہا یہ تو بدعت ہے، سرکار کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، خلیفہ اول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بدعت تو ضرور ہے، نہ سرکار کے زمانے میں ایسا ہوا نہ خلیفہ اول کے زمانے میں ایسا ہوا. بدعت تو ضرور ہے، نیا کام ضرور ہے، لیکن نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی بہترین اور کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت ضرور ہے لیکن یہ بہترین بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. کیونکہ اچھی بدعت اور بری بدعت کے بارے میں حدیث سن چکے ہیں کہ اچھی بدعت کا آغاز کرتا ہے تو جو آغاز کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، قیامت تک جو اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب ایجاد کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب جو بدعت کہنے والے ہیں ان سے ہماری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ نماز تراویح رمضان المبارک میں صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس معاملے میں یہ بیدار لوگ، جاہل لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی تراویح کی جماعت بنانے کی. نعوذ باللہ من ذلک. ارے کون عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اے عمر تمہیں دیکھ کر شیطان اپنی گلی کا راستہ بدل دیتا ہے. ارے وہ عمر کچھ معروضات حضور کی بارگاہ میں رکھے، یا رسول اللہ آپ کے پاس
آپ کے گھر پر نیکوکار بھی آتے ہیں، بدکار بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور حکم فرمایا حبیب اپنے گھر والوں کو اور سارے مومنوں کو پردے کا حکم عطا فرما دے۔ وہ عمر جن کے بارے میں قرآن کی آیات اترتی رہے، جن کی رائے کے مطابق ایسے 22 مقامات قرآن شریف میں موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ حضور کی بارگاہ میں معروضہ رکھا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی یہ تراویح کی جماعت بنانے کی؟ اگر تمہیں ضرورت نہیں تھی تو تم پھر رمضان مبارک میں صرف 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، باقی کے دن اپنی مسجدوں میں تراویح کی جماعت مت بنایا، کیونکہ یہ تو بدعت ہے نا تمہارے مطابق۔ اور خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت ضرور ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ اگر تم نے بدعت کو یہ کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر تم رمضان جیسے متبرک مہینے میں 27 دن تک بدعت روز کر رہے ہو جماعت بنا کر، کہ تمہارے قول کے مطابق ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھو، اس کے بعد الگ الگ پڑھ لو، کیونکہ اب تمہارا پورا رمضان ہم تو بھی 27 تک پڑھتے ہیں پورا قرآن، تم تو 29 تک پڑھتے ہو، تو پھر یہ تم جتنے دن پڑھ رہے ہو یہ تم بدعات پر عمل کر رہے ہو، اور بدعات پر عمل کرنے کے ناطے تم گمراہ کام کر رہے ہو اور تم جہنم میں جانے والے ہو۔ تمہارے مطابق، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تمہارے خیال کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بدعت ہے، تو اور بدعت پر تم عمل کر رہے ہو، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا رمضان تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھا، لہذا بدعت جو ہے وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں شروع کیا گیا تو وہ بدعت ہوا، تو تم بھی بدعت پر عمل کر رہے ہو۔ اس قول کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، رمضان میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے مطابق تم بھی بدعت پر عمل کر رہے ہو، تم بھی گمراہ ہو اور تم بھی جہنم میں جانے والے ہو۔ اللہ کی پناہ الامان والحفیظ، ہم پر الزام لگاتے ہو بدعت، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ تم کتنی بدعتوں پر عمل کر رہے ہو، اس کے بعد پھر ہم پر بدعت کا الزام لگا۔ اسی طرح نماز جمعہ سے قبل دوسری اذان جو ہے یہ بھی بدعت ہے، بعد میں شروع کی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدعت کچھ اچھی بھی ہوتی ہے کچھ بری بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ایک مسلم شریف کے حوالے سے، ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث سنی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اچھا کام ایجاد کیا ہے، طریقہ ڈالا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو اس کا گناہ اس کو ہوگا، اور قیامت تک جن لوگ اس کا عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس پر ہوگا، ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر محدثین اکرام نے بدعات کی قسمیں بیان کی ہیں، ہر کام کو بدعت کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہو گے؟ ہے ہمت تو کہہ کے بتاؤ۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہو گے؟ ہے ہمت تو کہہ کے بتاؤ، یا لکھ کر بتاؤ، دیکھیں گے ہم بھی کیسا بدعتی کہتے ہیں۔ تمہارے قول کے مطابق، تمہارے الزام کے مطابق تو وہ بھی بدعتی ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بدعت ہوئے، نعوذ باللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بدعتی ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہاری اسپیکر پر ہزاروں لعنتیں، کیسے بدعتی کہا ہے؟ بدعت ضرور ہے لیکن بدعتیں کچھ اچھی ہے کچھ بری ہے۔ اب ذرا اگر اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، اپنی تھنکنگ سے سوچنے کے بجائے ذرا بڑوں کی فکر دیکھو۔ تمہارے خود علماء نے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اور بڑے بڑے علماء نے بھی، دیوبند کے علماء نے بھی بدعت کی اقسامیں بیان فرمائی، چاہے وہ دیوبند کے ہو چاہے وہ غیر مقلدین ہو، کوئی بھی علماء لے لے، ذرا اوپر چلے جائے۔ یہ آج کل کے ترجمہ پڑھ کے بک بک کرنے والے، ان سے کوئی گفتگو کر کے کوئی چیز حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ ذرا اوپر چلے جائے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں، وہ سب
اس بات کے قائل ہے کہ بدعات کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بدعات کچھ اچھی بھی ہوتی ہے، کچھ بری بھی ہوتی ہے۔ اچھا کام بدعت حسنہ کہلاتا ہے، برا کام بدعت سیئہ کہلاتا ہے۔ تو ہر اچھے کام کو بدعت کہنا، گمراہی کہنا، جہنم میں پہنچ جانے والے کہنا، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہارے ان پڑھ ہونے، جاہل ہونے، گنوار ہونے پر دلالت ہے۔ اب آپ بدعات کی قسمیں بیان کی گئی ہے، وہ جس میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور دیگر شارحین نے بھی، مفسرین نے بھی بدعت کی قسمیں بیان کی، اور بدعت کی قسمیں ہم ذکر کر کے دیگر علماء کے بھی حوالے شامل کر کے آگے بڑھیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں المحدثات من الامور ضربان، یعنی نوپید چیزیں جو عہد رسالت میں نہیں تھی، یعنی بدعتیں دو قسمیں پر ہیں۔ جو چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد میں آئی، بعد میں رونما ہو، وہ دو قسموں پر ہیں۔ ما احدث یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا فهذه البدعة ضلالة، ایسا نیا کام جو کتاب یعنی قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، یا صحابہ اکرام کے قول کے خلاف ہو، یا اجماع امت کے خلاف ہو، تو یہ گمراہی کی بدعت ہے۔ یعنی جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف ہو اور اجماع کے خلاف ہو، تو وہ بدعت گمراہی کی۔ وما احدث من الخیر، اور جو نیا کام شروع ہو، جو نیا کام ایجاد میں آئے، لا خلاف فیہ، جس میں نہ کتاب کے خلاف کوئی عمل ہو، نہ سنت کے خلاف ہو کوئی کام اس میں، نہ صحابہ اکرام کے اثر کے خلاف ہو، نہ اجماع امت کے خلاف ہو، تو ایسے کام کے بارے میں فرماتے ہیں فہذہ محدثۃ غیر مذمومۃ، یہ جو بدعت ہے یہ ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ مقبول ہے۔ قال عمر رضی اللہ عنہ فی قیام رمضان نعمت البدعۃ ہذہ، پھر خود امام شافعی فرماتے ہیں، یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ آپ کی عبارت نقل فرمایا ہے، اور امام سیوطی نے حسن المقصد میں ذکر فرمایا ہے، اور امام سبل الہدی والرشاد میں بھی اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بطور استدلال کے امام شافعی فرماتے ہیں جو کام قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو وہ مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، وہ گمراہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد قال عمر فی قیام رمضان نعمت البدعۃ ہذہ، اس لیے وہ کام برا نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے قیام میں یعنی تراویح کے بارے میں فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے۔ یہ بدعت تو ضرور ہے لیکن کتنی پیاری اور اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت ضرور ہے لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر وہ چیزیں ذکر فرما رہے ہیں، 5 قسمیں جو ذکر فرمائی گئی بدعت کی۔ عز الدین بن عبد السلام ابن حجر مکی نے الفتاوی الحدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ البدعۃ فعل ما لم يعهد في عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتنقسم الى 5 اقسام احکام۔ اب یہ واضح طور پر یہ اصل چیز ہے جس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ 5 قسموں میں منقسم ہے۔ فرما رہے بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اب تک تو ہم 2 کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت۔ اب تک تو یہ 2 ہی سن رہے ہیں، لیکن شارحین، مفسرین، فقہاء، بڑے بڑے علماء نے بیان فرمایا کتنی قسمیں ہیں بدعت کی؟ 5 قسمیں ہیں۔ بعض بدعتیں واجب ضروری ہے ویسا کرنا، اگر ہر کام بدعت کہہ کر چھوڑ دیا جائے تو تمہارے اسلام کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں۔ فرماتے ہیں 5 قسمیں ہیں بدعت کی، یعنی الوجوب، بعض بدعتیں کیا ہے؟ واجب ضروری ہے، کمپلسری ہے کرنا، اور بعض بدعتیں کیا ہے؟ مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ بعض بدعتیں مباح ہے، یعنی کرنا نہ کرنا برابر ہے، کرے تو بھی ثواب نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اور ایک قسم ہے مکروہ تحریمی، یعنی حرام کے قریب بعض بدعتیں، اور ایک بدعت جو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی حلال کے قریب ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئی: واجب،
مندوب، مباح. یہ تین قسمیں واجب ہے، ضروری، مندوب کرے تو ثواب نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، اور تیسرا مباح یعنی کرنا دونوں برابر، نہ ثواب نہ عذاب. اس کے برعکس مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب، اور اس سے ذرا نیچے مکروہ تنزیہی یعنی حلال کے قریب. اب اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو قواعد شرعیہ کے مطابق ہو وہ بدعت حسنہ ہے، اگر اس کے لیے ضروری ہو تو وہ بدعت واجبہ ہوگی. اس کے بعد مثال دے رہے ہیں، ان مثالوں کو ہم یہاں پر شامل کر لیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں یہ نقل فرماتے ہیں، عز الدین بن عبد السلام کے حوالے سے یہ نقل فرما رہے ہیں، البدعۃ اما واجبۃ، بدعت بعض دفعہ واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. تم ہر بدعت کو گمراہی اور گمراہی جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اما واجبۃ، بعض بدعت واجب ہوتی ہے، کتعلیم النحو لفہم کلام اللہ ورسولہ وکتدبین اصول الفقہ والکلام فی الجرح والتعدیل. تو بعض بدعت واجب ہوتی ہے جیسے علم نحو اور صرف کا سیکھنا، یعنی یہ گرامر، عربک گرامر کا سیکھنا یہ واجب ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے علم نحو اور صرف کیا سرکار کے زمانے میں تھا؟ یہ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ خلیفہ اول دوم کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. خلیفہ سوم کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کچھ گرامر اور قواعد بنائے گئے. ابو الاسود دویلی حضرت مولا کائنات کے شاگرد تھے، انہوں نے کچھ قواعد گرامر ایجاد کیے. تو یہ علم نحو صرف حضور کے زمانے میں نہیں تھا. یہ بدعت ضرور ہے لیکن یہ بدعت واجب ہے سیکھنا اگر قرآن و حدیث سمجھنا چاہتی ہو. گرچہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یہ قواعد گرامر سیکھے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. قرآن و سنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے گرامر کے بغیر. تو فرماتے ہیں یہ بدعت ضرور ہے لیکن اس کا سیکھنا قرآن و مجید، قرآن و سنت سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے. تو کیا اب اس بدعت کو سیکھنے والے کو بدعتی کہو گے؟ تو تم بھی تو پڑھتے ہو، اس لحاظ سے تم بھی گمراہ ہو، تم بھی بدعتی ہو، تم بھی جہنمی ہو. یہ ہمارے مطابق نہیں، تمہارے مطابق. اسی طرح تدوین اصول فقہ، فقہ کے کچھ اصول ضوابط بنائے گئے، وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر مسائل قرآن و حدیث سے نکالنا ناممکن ہے، مشکل ہے. یہ اصول فقہ انہوں نے نہیں بنایا، ہمارے علماء نے بنایا، اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ نے بنایا اصول فقہ. لیکن جب اگر ان کی کتابیں کھول کر اٹھا کر دیکھا جائے تو ہمارے ائمہ کے بنائے ہوئے قواعد ان کی کتابوں میں ملتے ہیں. اگر اصول فقہ اگر یہ بدعت ہے تو پھر ہمارے علماء کے بنائے ہوئے اصول یہ اپنی کتابوں میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سعودی عرب سے چھپنے والا قرآن، ترجمہ قرآن، اس میں دیکھو آپ سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھو، ہمارے علماء کے اصول وہاں پر استعمال کر رہے ہیں. بدعتی کام ہم نے کیا، ہم پر فتوے لگے، ہم جہنمی ہوئے، ہم گمراہ ہوئے، اور یہی کام تم دیے تو جائز ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ تمہاری سوچ اور تمہاری فکر پر. پھر اس کے بعد اما محرمۃ، یا تو بدعت کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے. یا تو بدعت کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے. جیسے کہ مذہب جبریہ، قدریہ، مرجیہ، مجسمہ. والرد على هؤلاء من البدع الواجبۃ لأن حفظ الشریعۃ من هذه البدع فرض کفایہ. اس کے بعد فرماتے ہیں بعض بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں. جیسے کہ گمراہ فرقے، جبریہ، قدریہ، یہ فرقے آج کل ہم جیسا کہتے ہیں غیر مقلدین، دیوبندی، تبلیغی، وہابی، یہ فلاں 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 جو ناموں سے یاد کرتے ہیں. ابتدائی زمانے میں یہ فرقے تھے، جبریہ، قدریہ، مرجیہ، مجسمہ، یہ ایک فرقے تھے. جبریہ کہتے تھے کہ اسلام، یہ انسان جو ہے مجبور محض ہے، مجبور محض ہے. اس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی اللہ جو کرائے وہ کر رہا ہے، اللہ جو کرائے وہ کر رہا ہے. تو پھر لہذا بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو ثواب یا عذاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کہنے پر کر رہا ہے، کیونکہ قوت و حرکت سب اللہ کی ہے. اور تو اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے بندہ تو کیونکہ اس کے قدر میں، اس کے انڈر میں، اس کی قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا اس کو عذاب بھی نہیں ہونا چاہیے.
یہ جبریہ، یہ قدریہ کہتے ہیں۔ جبریہ کہتے ہیں کہ بندے کو عذاب نہیں ہوگا، نہ عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبور محض ہے، ایک مجبور پتھر کی طرح ہے، ہلائے تو ہلتا ہے، ہٹائے تو ہٹتا ہے، یہ ایسے ہی ہے، لہٰذا یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک ہے قدریہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، اتنی قدرت دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ اعتدال پسند ہے۔ انسان ایک اعتبار سے مجبور ہے، ایک اعتبار سے مختار ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مولائے کائنات کی بارگاہ میں جائیں، وہ بہتر سمجھاتے ہیں۔ جبریہ اور قدریہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، قدریہ کہتا ہے کہ انسان مختار ہے، ہر چیز پر قدرت کرتا ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا، ایک شخص سے فرمایا ذرا ایک پیر اٹھا، وہ پیر اٹھایا، اس کے بعد فرمایا دوسرا پیر اٹھا۔ اب کہا کہ اگر دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا نہ انسان مجبور ہے نہ مختار ہے، انسان ایک لحاظ سے مجبور بھی ہے، ایک لحاظ سے مختار بھی ہے۔ انسان ایک پیر اٹھانے میں مختار ہے، اس کو اختیار ہے، دو پیر اٹھانے میں مجبور ہے۔ تو بندہ اسی طریقے سے ایک اعتبار سے مجبور ہے، ایک اعتبار سے مختار ہے۔ تو انسان کو بالکل مجبور بنا دینا بھی ناجائز ہے، بالکل مختار بنا دینا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے انسان مجبور ہے، ایک لحاظ سے مختار ہے۔ تو الغرض ان گمراہ فرقوں کا رد کرنا بھی واجب ہے، ان کا جواب دینا بھی۔ یہ بدعتی فرقے ہیں، یہ گمراہ فرقے ہیں، یہ ایسی بدعتیں نکال چکے ہیں کہ جو حرام کے قریب تک ہے، تو ان کا رد کرنا فرض کفایہ ہے۔ گرچہ کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو فرما رہے یہ بدعت محرمہ ہے، یعنی حرام کے قریب، حرام ہے یہ بدعت۔ اور اسی طریقے سے بعض بدعتیں جو مندوب ہیں، یعنی مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، جیسے کہ سرائے خانے بنانا۔ سرائے خانے والے تو پہلے مسافرین جانوروں کے ذریعے گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار کرتے تھے، بنڈیوں پر سوار کرتے، سواری ہوتی تھی، تھک جاتے تھے، کہیں راستے میں کوئی مکان وغیرہ کچھ پانی پینے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سرائے خانے یعنی گھر بنا کر رکھتے تھے، وہاں پر مسافر کچھ دیر آرام کر کے پھر آگے کا سفر طے کرتا۔ جیسے کہ آج کل لارج بنے ہوئے، یہ لارج فری نہیں ہوتے، وہ فری رہتے تھے، کار خیر کے ثواب کے لیے سے بنا کر رکھتے۔ اسی طریقے سے مدارس بنانا، یہ بھی مندوب۔ حضور کے زمانے میں مدارس نہیں، یہ مندوب ہے، اچھے کے بعد میں بنائے گئے مدارس، یہ بھی بدعت ہے، لیکن اچھا کام ہے، ثواب دیا جائے۔ وکل احسان لم یعہد فی الصدر الاول۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا یا پہلی صدی میں نہیں تھا، وہ سب کام مندوب ہے، مستحب ہے۔ تو اس میں میلاد بھی آ جاتا ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن بعد کے علماء نے ایک بڑے پیمانے پہ اس کو کیا ہے، تو یہ حضور کا میلاد منانا بھی یہ حرام نہیں بلکہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ جیسے کہ مثال دی تراویح پڑھنا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا جماعت کے ساتھ، پھر بعد میں ہوا تو یہ مندوب ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا، یہ بھی مندوب ہے۔ اب رہا مکروہ ہے، جیسے کہ مساجد کو اچھی طریقے سے خوب سنوارنا، آراستہ کرنا، یہ ابتدائی زمانے میں صدر اول میں حضور کے زمانے میں نہیں تھا، خلفاء کے زمانے میں نہیں تھا، خلیفہ سوم کے زمانے میں شروع ہوا۔ تو یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لہٰذا بدعت ہے، لیکن اس کو علماء کرام نے فرمایا مکروہ ہے، لیکن بعد کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا، مکروہ بھی قرار نہیں دیا، جائز قرار دیا۔ تو الغرض اسی طرح فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کو اچھی شکل میں چھپانا، یہ بھی بعض علماء نے، بعد کے علماء نے اس کو مباح فرمایا ہے، جائز فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کھانا پینا ہے اس میں بھی جو ہے اچھے سے اچھا، لذیذ سے لذیذ، اور پینے کی چیزوں میں بھی اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ پکوان کرنا، یہ بھی مباح ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
لذیذ سے لذیذ تر کھانے نہیں تھے۔ تو یہ بریانی ہمارے پاس معصوم کے زمانے میں نہیں، تو کیا اس پوری بدعت کہہ کر رجیکٹ کر دیا جائے گا؟ نہیں، یہ مباح ہے، کھائے تو بھی ثواب ہے، ثواب نہیں ہے، نہیں کھائے تو بھی گناہ نہیں۔ تو الغرض ہر کام کو بدعت کہنا یہ بالکل شریعت کے اور اسلام کی روحانیت کے خلاف ہے، برعکس ہے۔ اب حاضرین اکرام، وقت کافی ہو چکا ہے اور 10 منٹ زائد ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک تو بات مکمل ہو چکی ہے، لیکن آخر میں ایک چیز ذکر کر کے اپنی بات آج کے حوالے سے ختم کرتا ہوں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے۔ ابھی آپ نے ابتدا میں سنا ہے کہ تقریباً 450 سے زائد علماء اکرام نے میلاد النبی منانے پر کتابیں لکھی ہیں، صرف ان کا قول نہیں بلکہ کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے یا بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر، کتابیں لکھی ہیں۔ اب رہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ناجائز ہونا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جو ناجائز کہنا ہے کہہ لے، فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے بھی کہیں گے ناجائز نہیں ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، لیکن جن لوگوں نے ناجائز کہا ہے ان کے ناجائز کہنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے وہ ناجائز کہتے ہیں، یہ غلط اعتراض ہے ان کا۔ دوسرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ بہت سارے کام حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وہ اب بخوشی ثواب سمجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ عید کیسا بنا دیا آپ لوگوں نے، میلاد النبی عید ہے، میلاد النبی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے، انشاءاللہ کل کے اس کا خاتمہ اختتام کریں گے۔ آخر کے اور کچھ دلائل لے کر کچھ ائمہ اور فقہا، محدثین، شارحین کے جو اقوال ہیں میلاد النبی منانے کے بارے میں، ایسے اقوال ہیں، اگر کوئی سادہ دل انسان، اگر کوئی حضور سے واقعی محبت کرنے والا ہو تو اس کا دل میلاد منائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میلاد منائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے محبت بھرے اقوال، ایسی باتیں آپ شاید کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے علماء اکرام نے ایسی باتیں میلاد منانے کے بارے میں فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی علماء اکرام کے اقوال کو ہم کل شامل کرتے ہیں، اور جتنے ان کے اعتراضات ہیں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں میلاد منانے کے حوالے سے جو ناجائز کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، اگر اس حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، تو مجھے چٹھی پر لا کر لکھ کر دے، میں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو ایک سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ جتنے سوالات ہیں لائیے، انشاءاللہ کل کی محفل میں ان کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، چاہے ان کا سوال کتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی کل کی محفل میں ہم ان کے ہر اعتراض کا جواب دیں گے، رد کریں گے، اور ہمارے علماء اور محدثین نے جو میلاد منانے کے جو برکات ہے، جو اس پر ثواب ملتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔